بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. We are starting with Surah Al-Ankabut. It is the 29th surah of the Quran. 29ویں سورہ ہے قرآن پاک کی، مکی سورہ ہے. نزول کے ترتیب کے اعتبار سے یہ 85th سورہ ہے. اس کے 7 رکوع ہیں اور یہ 20ویں اور 21ویں جز میں پھیلی ہوئی ہے. یہ ایسے وقت پہ نازل ہوئی جب مسلمانوں پہ ظلم اور تشدد کی انتہا تھی. لائک دس از دا ٹفسٹ ٹائم. اور آپ کو شروع ہی کی جو آیات ہیں سورۃ العنکبوت کی ان سے اندازہ ہو جائے گا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کر آئے قرآن کا تو کچھ جو تھے وہ کھل کر اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے سب کے سامنے. کچھ سچے مومن تھے مگر وہ کنفیوزڈ تھے کیونکہ مظالم بھی اتنے زیادہ تھے. تیسرا گروپ تھا مسلمانوں کا جن کی بڑی تعریف قرآن میں بیان کی گئی ہے سابقون کے اعتبار سے. that they were the torch bearers, they were the beacons of light. They suffered but with صبر. اور انہوں نے بہت صبر سے اور تحمل سے تمام مشکلات کا آغاز کیا. اگر ہم دیکھیں کہ شروع میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، بالکل شروع میں اس میں جو نام آتے ہیں اس میں ظاہر ہے بی بی خدیجہ تو آف کورس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ. دین وی سی دا نیم آف ہز فیملی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. پھر ان کی بیسٹ فرینڈ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. پھر جو بالکل شروع کے لوگ ہیں. اچھا، یہ کیونکہ جن فیملیز کو بلونگ کرتے تھے ان کے ساتھ بہت زیادہ ایک دم سے مظالم نہیں کیے جا سکتے تھے. مگر دین دیر ور پیپل لائک جو پہلے اسلام کے شہداء ہیں. اچھا، اس میں مختلف رائے آتی ہے. Some say that the first shaheed of Islam was the son of Bibi Khadija, our mother Khadija رضی اللہ تعالی عنہا. ان کے بیٹے جو پچھلی شادی سے تھے وہ پہلے شہید تھے. مگر آپ کو پتہ ہے کہ جو پہلی مسلم فیملی ہے جو ان تمام تکالیف سے گزری اور شہادتیں برداشت کی وہ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ اینڈ دین ان کے بیٹے حضرت عمار بن یاسر جو کہ فیمس صحابی ہیں. انہی صحابہ میں سے ایک نام آتا ہے حضرت خباب بن الارت کا. اور جب بھی اس سورہ کی بگننگ کی تفسیر کی جاتی ہے تو حضرت خباب بن الارت کی بات ضرور کی جاتی ہے. اور خباب بن الارت کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ اتنا زیادہ ظلم کیا گیا تھا کہ انہیں پہنا کر لوہا اور پھر ان کو انگاروں پہ لٹا دیا جاتا تھا till the skin of his back melted off and جب تک انگارے بجھ نہیں گئے اور ان کی سکن پوری جل نہیں گئی. آپ کو پتہ ہے کہ لوہے کو گرم کر کے اس زمانے کے جو مسلمان تھے انہیں اس پہ لٹایا جاتا تھا. and we can imagine it's like branding somebody with hot coals or with hot iron. تو یہ سب مسلمان جو ہمارے لیڈرز ہیں اور یہ شروع میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت تعریفیں آئی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خباب بن الارت کے بارے میں ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر کہا تھا May Allah have mercy on Khabbab. He accepted Islam wholeheartedly. He performed hijrah willingly. He lived as a mujahid. And Allah shall not withhold the reward of one who has done good. جو ابھی ہم آیات پیچھے پڑھے تھے کہ اللہ تعالیٰ خیر کا بدلہ اور زیادہ عطا فرماتے. پر دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ سفر کیا حضرت خباب نے. ان کی جو مالک تھی وہ بہت زیادہ انہیں ٹارچر کرتی تھی.
اور ابھی جب ہم سورہ شروع کریں گے پہلی دوسری آیت کے بعد تو ہم دیکھیں گے کہ ایک اور سٹوری بھی اس کے حوالے سے سامنے آتی ہے. تو سورۃ العنکبوت سورہ ہے مکی دور کی جس وقت بہت مشکل حالات تھے اور ہنٹس ملیں گی بلکہ کافی کلیئر ہنٹس ملیں گی کہ ہجرت کا ٹائم اب مسلمانوں کے لیے آنے والا تھا اور انہیں مکے کو چھوڑ کر جانا پڑے گا. پہلا حصہ پہلا رکوع ہے جو اس سورہ کا آیت پہلی سے لے کر 13 آیت تک 1 to 13. اس میں ٹیسٹ اور ٹرائلز کی جنرلی بات کی جائے گی. پھر پارٹ 2 میں جو کہ اس سپارے کا حصہ ہے یا جسے ہم جز کہتے ہیں 14 to 44 it will be talking about the tests different prophets went through. آپ اس میں ایک چیز غور کریں گے کہ شروع میں آپ کو جن 3 انبیاء علیہ السلام کا ذکر ملے گا وہ نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے اور لوط علیہ السلام ہے. اور یہ تینوں اللہ کے وہ انبیاء ہیں جن کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑی تھی اور جانا پڑا تھا، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنی پڑی تھی. تو یہاں اس طرح سے بھی ہنٹس دی جا رہی ہے اور پھر آپ کو مزید قصص 44 تک ملیں گے. تو آج میں آپ کو صرف اس کا فریم ورک جو آؤٹ لائن بتاتی ہوں سورہ کی وہ میں بتا رہی ہوں کہ اس جز میں یعنی جز نمبر 20 میں ہم آیت 44 تک جائیں گے اور اس میں یہ والے ٹاپکس ڈسکس ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، ہماری فیملی کے لیے، ہماری ذریت کے لیے خیر اور عافیت کا معاملہ فرمائے، ان کو نیکی کے راستے پر رکھے، ان پہ اپنی رحمت نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیں صحت کے ساتھ رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے، ایمان کے ساتھ رکھے انشاءاللہ تعالیٰ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.